السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ پنجاب میں دہشت گردی اور کل عدم تنظیمیں، کبھی سیالکوٹ کے قصبے ڈسکا سے داعش کے بیس کیمپ ہونے کا انکشاف تو کبھی پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے داعش میں شمولیت کے حیران کن اعداد و شمار۔ کل عدم تنظیم حزب التحریر کے نظریے کا پرچار کسی مدرسے سے نہیں، پنجاب کی سب سے بڑی تعلیمی درسگاہ پنجاب یونیورسٹی میں اساتذہ کی زیر نگرانی جاری رہا، مگر انتظامیہ سوئی رہی۔ بھارت کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق حملوں کے تانے بانے کل عدم جیش محمد کے ساتھ ملتے ہیں اور جیش محمد کا نیٹ ورک جنوبی پنجاب میں اب بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ روز پٹھان کوٹ حملے سے متعلق تحقیقات کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی و عسکری قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کل عدم تنظیموں اور دہشت گردوں کے خلاف پنجاب بھر میں رینجرز آپریشن کی تجویز دی گئی۔ اس سے پہلے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صوبائی ایپیکس کمیٹی میں رینجرز آپریشن کا معاملہ زیر غور آ چکا ہے۔ پنجاب حکومت صوبے کی سلامتی یقینی بنانے کے بجائے اپنی ساکھ کو یقینی بچانے کی خاطر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن رینجرز کی بجائے ایلیٹ فورس اور انسداد دہشت گردی کے فورس کے ذریعے کروانا چاہتی ہے، لیکن یہ مطالبہ ضرور رکھا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، بہتر ویپن دیے جائیں اور سپورٹ کی جائے آرمی کی طرف سے۔ کیا آپریشن ضرب اثر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایلیٹ رینجرز آپریشن کا متبادل ہو سکتی ہے؟ کیا ایلیٹ فورس کے پاس وہ صلاحیت، وہ وسائل موجود ہیں کہ وہ دہشت گردوں سے نمٹ سکے؟ کیا صوبائی حکومت اس قابل ہے کہ جس کی ناک کے نیچے سب کل عدم تنظیمیں ایک کے بعد ایک پلتی رہیں اور اب تک اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے گی؟ اسی معاملے پر پہلا سوال پینل سے رہے گا۔ پینل میں آج ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان بھی موجود ہیں، نئے پینلسٹ بھی موجود ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں امتیاز عالم، اس کے ساتھ ساتھ حفیظ اللہ نیازی صاحب، اسلام آباد میں ہیں شہزاد چودھری اور بابر ستار، کراچی اسٹوڈیو میں ہیں مظہر عباس۔ آج آپ سب کے لیے پہلا سوال رپورٹ کارڈ میں کچھ اس طرح سے ہے: دہشت گردی کے خلاف کیا پنجاب حکومت کو خود کارروائی کرنی چاہیے یا پھر رینجرز کو اختیارات تفویض کرنے چاہیے؟ ان میں دو آپشن آپ کے سامنے، آپ ایک آپشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں صوبائی حکومت کو خود پوری طرح سے صورتحال سنبھالنی اور کنٹرول کرنی چاہیے تو آپ پنجاب حکومت کے آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات نہیں سنبھالے جا سکیں گے اور نہیں سنبھل پائیں گے، رینجرز کو اختیارات دینے چاہیے، تو آپ رینجرز کے آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ امتیاز عالم صاحب، دیکھیے، لگتا تو یہی ہے کہ پنجاب میں جو دہشت گرد کالعدم تنظیمیں ہیں وہ کالعدم نہیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، کھلے عام کام کر رہی ہیں اور چندہ بھی اکٹھا کرتی ہیں، ان کے مراکز بھی ہیں، مدارس کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ جس پہ کوئی نگرانی نظر نہیں آتی۔ البتہ جو پولیس نے کارروائیاں پیش کی ہیں اپنی کارکردگی کی، وہ بہت زبردست ہیں۔ وہ 15,000 لوگ کہاں ہیں، کس جیل میں ہیں، ہم جاننا چاہیں گے، ان کا نام بھی جاننا چاہیں گے جو جنہیں کہا گیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ دوسری بات یہ کہ اصل اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ارادہ کتنا ہے، سیاسی ارادہ کتنا ہے، پولیٹیکل ول کتنی ہے پنجاب میں کارروائی کرنے کے لیے۔ کیونکہ پنجابی طالبان کو تو بحال کیا گیا، پھر یہ ہم نے دیکھا کہ سپاہی صحابہ والوں کے خلاف یا لشکر جنگی والوں کے خلاف تو کارروائی ہوئی، لیکن وہ کارروائی زیادہ آگے نہیں گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جیش محمد کے ہیڈ کوارٹر موجود ہیں، یہاں پہ لشکر طیبہ کے ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہیں، باقی تنظیموں بھی موجود ہیں، خاص طور پر کشمیر فرنٹ پہ کام کرنے والی تنظیمیں وہ یہاں کام کرتی رہی ہیں، اور فرقہ پرست تنظیموں بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ 500 کے قریب لوگ یہاں پہ الیکٹ ہوئے ہیں پنجاب میں، 500 یونٹ کونسلز میں ان کے چیئرمین بھی الیکٹ ہوئے ہیں ان تنظیموں کے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جنوبی پنجاب میں ہو رہا ہے، لاہور، سینٹرل لاہور میں آپ دیکھیں، سینٹرل پنجاب میں زیادہ بڑے مراکز ہیں۔ جنوبی پنجاب کی بات مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کیوں اتنی زیادہ وہاں بھی ہے۔ میں وہاں جنوبی پنجاب سے ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے، لیکن وہاں کی دیہی آبادی اس میں شامل نہیں ہے، پرانی دیہی آبادی، وہ شہروں کی حد تک موجود ہیں یہ گروپس۔ پنجاب میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ۔ یہاں پہ ایپیکس کمیٹی کی ہم نے ایک آدھ میٹنگ سنی ہے۔ تو مسئلہ اصل یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کیا واقعی کارروائی کرنا چاہتی ہے؟ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو پنجاب، آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ کارنر ہے، وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے سافٹ کارنر میں نہیں کہوں گا، لیکن لازماً اس کے لیے وہ استقلال نہیں ہے، ریزولوشن نہیں ہے، غالباً وہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، جس طرح ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی کوئی ہمیں کارروائی نظر نہیں آتی۔ جی
दहशत गर्दी से अगर लड़ना है तो फिर क्या रेजोल्यूशन और इस्तिकलाल नहीं होगा? ये नून लीग की तो हुकूमत है जो वफाक में भी रेजोल्यूशन इसके लिए सियासी फैसले की जरूरत है। अगर सियासी फैसला कर लिया जाए जो एपेक्स कमेटी के लेवल पे मरकज और सूबे में हो सकता है तो वो क्यों नहीं किया जा रहा? उसे करना चाहिए। अगर वो हो जाए तो फिर ये काम पुलिस भी कर सकती है और उसमें जहां रेंजर्स की जरूरत पड़े यहाँ वो हालात नहीं है जैसे कराची में। ऑप्शन ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शहजाद चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम और ताजा तरीन खबर, ब्रेकिंग न्यूज कराची से आपको यहाँ पर दे दें हम कि नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में रेंजर्स की चौकी के करीब धमाके की इत्तला मिल रही है। यह खबर इब्तिदाई मौसूल हो रही है कि कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद का इलाका है जहां रेंजर्स की चौकी पर धमाका हुआ है। इब्तिदाई बिल्कुल खबर है, इब्तिदाई मालूमात है, आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बारे में जैसे जैसे मजीद खबरें मौसूल होंगी उससे आगाह करते रहेंगे। शहजाद चौधरी साहब, इम्तियाज साहब ने कहा पंजाब हुकूमत को ही करना चाहिए। खुद राना सनाउल्लाह 4 जनवरी को ये बात कह चुके कि 100 के करीब लोग शाम चले गए हैं दाइश में शमूलियत के लिए। लाहौर से जाने वाली 3 खवातीन भी सामने आई थी। अब मामलात पंजाब हुकूमत संभाल लेगी, रेंजर्स को इख्तियार दिए जाने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी सिर्फ बाकी 3 सूबों का मसला नहीं है। दहशतगर्दी पंजाब का भी मसला है। अब तक वहाँ पे हाथ क्यों नहीं डाला गया? मेरा ख्याल है उसमें ज़्यादा सियासी मफादात का अमल दखल है। लेकिन अब फाइनली वो वक्त आन पहुँचा है जबकि बाहर से भी प्रेशर है और अंदर तौर पे भी हमने प्रेशर ये महसूस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो रेंजर्स को लेके आना है या नहीं लेके आना या कितनी फोर्स मुनासिब है, इसका ताल्लुक टास्क के साइज से है कि काम कितना बड़ा है और जो आपके पास नफरी है वो कितनी है। अगर आपकी सारी की सारी जो नफरी है, और पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा प्रोविंस है, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो आपको जब वो चैलेंजेस देखने पड़ते हैं तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या हम सीरियली चलेंगे, यानी एक कतार में पहले इसको पकड़ेंगे फिर उसको और फिर एक जिले से दूसरे जिले, या मतवाजी तौर पर जो ऑपरेशन है हर तरफ से शुरू करना पड़ेगा। तो ये रेंजर्स को इख्तियारात तफवीज करने की बात नहीं है। जब रेंजर्स को अगर बुलाया जाता है तो नफरी बढ़ाने के लिए और उसके बाद ये ताकि मुख्तलिफ पैरेलल लेवल्स के ऊपर काम को शुरू किया जा सके। शहजाद साहब, माजरत कि आपको टोक रही हूं, एक बात ये क्लियर कर दूं, जो कल का इजलास हुआ जो उससे खबरें सामने 3 अजला के नाम जनूबी पंजाब के पहले लिए जा रहे हैं जहां पे ऑपरेशन की बात की जा रही है कलअदम तंजीमों और दहशतगर्दों के खिलाफ। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है, जो वहां पर गुफ्तगू हुई, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद थे, कि नेशनल एक्शन प्लान को अगर कंक्लूड किया जाना जरूरी है तो उसके लिए ये रेंजर्स को इख्तियार देने होंगे, इनकी हैंडलिंग उनके जरिए हो सकती है, बेहतर तौर पर संभाला जा सकता है। नहीं, मैं इसी बात पे आने वाला था कि जब भी आप मुख्तलिफ जहती किस्म की फोर्स बनाएंगे जिसमें पुलिस है, स्पेशल यूनिट्स हैं, काउंटर टेररिज्म फोर्स है, एलीट फोर्स है और रेंजर्स हैं, अगर ये सब 4-5 इकट्ठी किस्म की फोर्सेस हो जाती हैं और फिर इंटेलिजेंस के अपने मुख्तलिफ इदारे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए होता है ताकि सब मिलके एक मशीन के पुर्जे की तरह काम करें और आप ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवली काम कर सकें। वो काम चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी कर सकते हैं और उनमें ये काबिलियत और ये उनकी कैपेसिटी है कि वो कर सकें। लेकिन चूंकि ज़्यादा प्रोफेशनल मामला होगा, ज़्यादा स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड मामला होगा, तो मेरा ख्याल है इन तमाम लोगों से गालिबन फौज के जो कोर कमांडर हैं या रेंजर्स के जो हेड हैं उनको किसी एक को इंचार्ज बना दिया जाएगा, जिस तरीके से हमने कराची में ये मामला देखा। तो जो साइज ऑफ द टास्क है, साइज ऑफ द चैलेंज है, उसको देखते हुए और अपने मिशन को देखते हुए ये फैसला करना पड़ेगा। और जब भी वो आएंगे अपनी पंजाब हुकूमत के बुलाने पे आएंगे और जाहिर है कि उनके ताबे रह के काम करेंगे, उनके दिए हुए मिशन के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आर्टिकुलेशन ऑफ कमांड के लिए एक आप कमांडर बनाएंगे ताकि सब लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में और मिल के चलें ताकि नताइज जल्दी जल्दी और मतवाजी करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली आपको जरूर रेंजर्स को बुलाना पड़ेगा। तो रेंजर्स को इख्तियारात देने वाला सवाल गलत है, लेकिन रेंजर्स की जरूरत मेरे हिसाब से पंजाब में पड़ेगी और जरूर लगता है कि उनको जरूरत पड़ेगी इस चीज। आप ऑप्शन रेंजर्स का ले रहे हैं कि रेंजर्स को बुलाना चाहिए? जी, मैं ये कह रहा हूँ रेंजर्स को इख्तियारात देने वाला आप थोड़ा सा गलत मामला हो जाता है। जैसे बुलाना कह लेते हैं क्योंकि जब वहां पे तजवीज रखी गई तो ये कहा गया है कि रेंजर्स को आखिर तो कुछ ना कुछ इख्तियारात दिए जाएंगे जब वो सूरत हाल संभाल लेंगे या मामलात को देखेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, वो कोर कमांडर भी हो सकता है, वो चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, वो डीजी रेंजर्स भी हो सकता है। ठीक है शहजाद साहब, अगर आप जिस तरह इस पूरी सूरत हाल में कह रहे हैं रेंजर्स को बुलाया जाए, फिर कमांड कहीं भी हो सकती है, वो सीएम के पास भी हो सकती है, वो किसी कमांडर को भी दी जा सकती है। हाँ, ये याद रखें कि बहुत प्रोफेशनल, बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है। इसके चीफ मिनिस्टर साहब क्या इस काबिल हैं कि वो इसको संभाल सकें? जिस तरीके से कराची में काम किया गया गालिबन वैसे ही करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ
آپ نے مشن اچیو کرنا ہے نا, آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ جب میں سول ملٹری بیلنس کب تک رکھنا ہے. سول ملٹری بیلنس بھی آپ رکھیں گے, آپ ایپیکس کمیٹی کو رپورٹ بھی کریں گے, اس کے تحت رہ کے کام کریں گے, لیکن آپریشن لیول کے اوپر, ٹیکٹیکل لیول کے اوپر رینجرز کا آپشن لے رہے ہیں. آگے بڑھیں گے, حفیظ اللہ نیازی صاحب کو شامل کریں گے رپورٹ کارڈ میں, آج پہلی بار ہیں تو اسی لیے ان کو تھوڑا بعد میں رکھا کہ اندازہ ہو جائے کس طرح سے گفتگو رپورٹ کارڈ میں تھی. لیکن اس سے پہلے نارتھ ناظم آباد کراچی سے آنے والی خبر پر اپڈیٹ لیں گے. جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. طلحہ, رینجرز کی چوکی کو نشانہ بنایا گیا ہے نارتھ ناظم آباد میں, کیا اپڈیٹ دیں گے آپ؟ جی بالکل عائشہ, یہ ناظم آباد ہے اور یہاں پہ میٹرک بورڈ آفس کے قریب ایک فلائی اوور ہے, اس کے نیچے رینجرز کی چوکی واقع ہے اور اس کے تھوڑے سے دور جا کے رینجرز ہیڈ کوارٹر واقع ہے. یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا, زوردار آواز تھی, دور دور تک اس کی آواز سنی گئی ہے اور اس دھماکے کے بعد وہاں پر اندھیرا چھا گیا ہے. ایک موٹر سائیکل ہے, ایک رکشہ ہے جس کو نقصان پہنچا ہے. یہ انیشیل اطلاعات ہیں, ابھی تک رینجرز کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے نہیں کیا گیا. تاہم جو میری اہلی شاہدین سے بات ہوئی ہے وہ وہاں پر موجود ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دھماکے کے بعد وہاں پر رینجرز کے اہلکار پہنچے ہیں, بہت بڑی رینجرز کی نفری پہنچی ہے, اور جو اہلی شاہدین ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دھماکے کے بعد وہاں پر فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں. اسپتالوں میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے, اس سے بالکل قریب ہی باقی شیخ اسپتال واقع ہے. ابھی تک کسی زخمی کے پہنچنے کی وہاں پر اطلاع نہیں ہے. تاہم یہ رینجر کی چوکی کے قریب جو اہلی شاہدین بتاتے ہیں دھماکہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں وہاں پر اندھیرا چھا گیا ہے اور وہاں پر ایک موٹر سائیکل کو, ایک رکشے کو بھی نقصان پہنچا, اور رینجرز کے جوانوں کی بہت بڑی نفری یہاں پر موجود ہے اور علاقے کو گھیر میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے طلحہ, بہت شکریہ, آپ سے جانتے رہیں گے صورتحال سے متعلق. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ابھی آپ نے گفتگو سنی, یونٹی آف کمانڈ کی بھی بات کی گئی. پنجاب اور دیگر صوبوں میں کس طرح سے فرق ہے کہ وہاں پر ایسی صورتحال بنی تو ضرور دیگر فورسز کو طلب کیا گیا, یہاں تو پنجاب حکومت ایک چھوٹو گینگ سے مقابلہ نہیں کر پاتی. شکریہ بہت بہت جی. دیکھیں, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اسپیکولیشن کریں, اگر یہ ہوا تو یہ ہم کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور کس نوعیت کا ہوگا, اس کی کیا انٹینسٹی ہوگی, اس میں شدت کیا ہوگی. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا تعین پہلے ہوگا, پھر یہ بتایا جائے گا کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان پنجاب کے پاس وہ فورس موجود ہے. کیوں پنجاب کے پاس تو لگے بندی یہ جو پولیس سروس پولیس کے لوگ ہیں انہوں نے یہ چیز ہینڈل کرنی ہے. اب پہلے اس سے دیکھیں, اندازہ یہ لگانا ہے کہ جو دہشت گردی آپ کے ذہن میں کہ وہ اس کا کون سا زاویہ ہم لے رہے ہیں اس دہشت گردی کا. آیا یہ دہشت گردی وہ ہے جو کہ ہم پچھلے 15 سال سے مختلف بم دھماکوں میں اور مختلف جگہوں پہ, جیسے کراچی میں ابھی آپ خبر دے رہے ہو کہ رینجرز پہ اوپر حملہ ہو گیا, اس طرح کے بم دھماکوں کی وجہ سے ہے. تو اس دہشت گردی کے بارے میں تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو جو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان کو فوج کے حوالے کر لیا جائے. تو اور اگر یہ ہے کہ جی جو انڈیا کی جو کنسرنز سے یا انہوں نے کوئی ظاہری طور پہ کچھ ہی بتایا, بہرحال کسی جس طریقے سے پاکستان ایک پیغام پہنچا اور اس کو بہت جو ہے میڈیا کے اندر, انڈیا کے اندر تو بہت زیادہ اس کو ملی جو ہے پذیرائی یا شہرت, اور پاکستان نے بھی بغیر بتائے کہ آیا وہ چیزیں ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ ساتھ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کے بارے میں کریں گے. جو اچھی بات, اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے پاکستان کے گورنمنٹ کے یا ریاست کے نوٹس میں, صاحب یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جائے, اس کے نیچے چاروں صوبوں میں یہ دہشت گردی اور کس طرح سے پھیل رہی ہے کنٹرول کرنے کی اس صورت میں پنجاب کیسے ہینڈل کرے گا. یہاں تو شجاع خان زادہ پر بھی دہشت گردی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ابھی تک تو چیلنج آیا ہی نہیں ہے. یہ جو گرفتاری چند دن پہلے, اس سے پہلے دیکھو لکشر جنگوی کو ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو لوگ موجود ہیں, اظہر مسعود ہے یا اور جو انڈیا میں نام لیے جاتے ہیں, یہ تو پنجاب پورے اوپنلی پھر رہے ہیں, یا یہ تو نہیں تھا کہ کوئی خفیہ کہیں پہ حفیظ اللہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تینوں صوبوں سے دہشت گرد نکل کے پنجاب پہنچ رہے, سیف ہیون بن رہا ہے, یہاں کارروائی نہیں, اکراس بارڈر ہو رہا ہے, ہم اس سے سیف ہیون اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ جب آپ نے ان کو لیا, اب دیکھ سیف کسٹڈی انہوں نے کہا جی کہ حفاظتی حصار میں لیا, آیا حفاظت ان لوگوں ہی کرنا تھی مقصود ہے. اور پھر میں کہا یہ کو بتاؤں, ہمیں کسی غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے. جب یہ ہم کام کر رہے تھے تو جو ہمارے عسکری ادارے ہیں اور جو ہماری حکومتیں ہیں, چاہے صوبائی ہیں چاہے مرکزی ہیں, وہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, ان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ یہ موو ہوتی ہے. جب ایک کسی فورم پہ یہ فیصلہ ہوا ہوگا, اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑوں نے کیا ہوگا, ان لوگوں کو حراست میں لینا ہے, کس طریقے سے لینا ہے. جواب کی طرف آئیں, آپشن کیا لیں گے, کیا بالکل نہیں لینا چاہیے. کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ہم یہ پینک بٹن دبا دیں کہ یہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے, اور ہم خواہ مخواہ جو ہمارے پہ پریشر پڑے اور اس کے اندر جو ہم کیریڈ ہو جائیں یا اس کے اندر ہم اسی رو میں بیٹھ جائیں, بالکل نہیں لینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت سنبھالے, سنبھال لے گی, مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے. بابر ستار صاحب,
पंजाब हुकूमत सूरत हाल को संभाल लेगी? गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, क्या पंजाब कहीं सेफ हेवन तो नहीं बन जाएगा दीगर सूबों से निकलने वाले दहशत गर्दों के लिए? दहशत गर्दी के वाकयात यहाँ भी हो रहे हैं, दाइश के वजूद से भी इनकारी रही हैं हुकूमतें। आयशा देखिए, लॉन्ग टर्म में तो अगर आपने पुलिस सिस्टम को ख़त्म करना है और सारे के सारी इंटरनल सिक्योरिटी फौज को देनी है, फिर तो बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है। जहाँ जहाँ मसला बनता है लॉ एंड ऑर्डर का, वहाँ रेंजर्स को बुला लीजिए, उनसे नहीं होता तो फिर फौज को बुला लीजिए, ख़त्म करते हैं पुलिस को, एक दफ़ा मसला ही हल हो जाए। अगर इमीडिएट टर्म की बात है तो मसला क्या है जिसे हम हल करने जा रहे हैं? क्या मसला ये है, एनालिसिस करने के बाद पंजाब हुकूमत इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि जो कलादम तंजीमें यहाँ मौजूद हैं उनके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन अगर हम करें तो हम इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पैरामिलिट्री को बुलाएं, और अगर पैरामिलिट्री भी काफ़ी ना हो तो फिर हम मिलिट्री को बुलाएं। जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का कॉन्सेप्ट तो ये है, या फिर ये पॉलिसी का मसला है। सो सवाल ये है कि ये अभी तक क्यों दंदनाते फिर रहे थे? अगर एक तंजीम कलादम है पिछले 10-15 साल से और वो लाहौर में बैठी हुई है, एक और तंजीम कलादम है पिछले 10 साल से और वो बहावलपुर में बैठी हुई है, लाहौर कोर मौजूद है, बहावलपुर में भी एक पूरी कोर मौजूद है, मुल्तान में भी एक पूरी कोर मौजूद है, भी वगैरह में भी मौजूद है, ये तो 6 कोरें यहाँ पे बैठी हुई हैं। सो सवाल ये है कि ये नफरी की कमी की वजह से तो नहीं हो रहा, ये तो कोई पॉलिसी होगी जिसकी वजह से ये लोग चलते फिर रहे थे, तकरीरें कर रहे थे। अब अगर उस पॉलिसी को तब्दील करना है तो ये किस जगह के ऊपर फैसला हुआ कि पुलिस काफी नहीं होगी और उसके लिए हमें फौज को बुलाना है? सर, आप बता दें कल के इजलास में जो ये इजलास हुआ है वहां ये बताया गया कि पंजाब पुलिस जो है लैक इन द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट जो उनके पास मौजूद है वो काफी नहीं है दहशतगर्दों से निपटने के लिए। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, अगर तो ये किसी जगह के ऊपर एनालिसिस हुआ और फैसला ये हुआ कि पुलिस नाकाफी है तो जरूर बुलाइए आप रेंजर्स को, क्योंकि इसी काम के लिए रेंजर्स मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन अगर फैसला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फौज के काबू में है और ये कलादम तंजीमें और इनके साथ क्या सलूक करना है ये भी उस पॉलिसी का हिस्सा है और ये फौज इसके ऊपर, फिर ये सिविल मिलिट्री का मसला है। और अगर सिविलियन गवर्नमेंट को ये महसूस होता है कि और कोई तरीका नहीं है इसके हल निकालने का और हमें फौज को दे देना चाहिए तो फिर दे दीजिए, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म मेजर ये कोई मुनासिब बात नहीं है और ये कराची के साथ पूरे पंजाब का मवाजना करना भी मुनासिब बात नहीं है। वहां पे एक लोकलाइज्ड इशू है, एक कोर कमांडर की बात हो रही है, जिस तरह शहजाद साहब ने कहा यूनिटी ऑफ कमांड दे सकते हैं, या 6 कोर कमांडर है, किसे अब यूनिटी ऑफ कमांड देंगे? सो ये बहरहाल इसके ऊपर सिविलियन गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए और उनका फैसला होना चाहिए कि रेंजर्स को बुलाना है और किस हद तक बुलाना है। आप पंजाब का ऑप्शन ले रहे हैं? जी पंजाब, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, क्या इस पूरी सूरत हाल में कहीं ऐसा तो नहीं नजर आएगा, ये तो नहीं दिखेगा कि इम्तियाजी सुलूक पंजाब में हो रहा है जहां कहा जा रहा है कि पुलिस और एलीट फोर्स ही सूरत हाल संभाल लें और किसी और जगह मसला हो तो वहां रेंजर्स तलब की जाती हैं? आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत संभाल लेगी? देखिए, रेंजर्स को हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो काउंटर टेररिज्म फोर्स है? रेंजर्स तो सिंध में भी उनको कई साल, कराची में कई साल लगे हैं उनको इस चीज़ को समझने के लिए कि कराची क्या है, और आज भी उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो वाकई इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म फोर्स है। तो रेंजर्स तो बुनियादी तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, वो इस तरह अर्बन एरियाज में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए मेरा ख्याल है नाकाफी। असल चीज़ यही है कि बुनियादी तौर पे पुलिस, कराची में आपने 94-95 में देखा, पुलिस को अथॉरिटी दी गई। असल चीज़ ये है कि आप रियासत माफ़ कीजिएगा, रियासत अपनी पॉलिसी डिटरमिन करे, पुलिस को एम्पावर्ड करें, पुलिस को अथॉरिटी दें और पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें और पुलिस के जरिए ही कार्रवाई करवाएं। हुआ यह है पंजाब में कि पुलिस अंडर प्रेशर रही है। आप देखिए कि या तो पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल ने अब तक कोई पॉलिसी दी है इस मामले पर? पॉलिसी तो आ चुकी, बयानिया आ चुका, नैब बन चुका, क्या पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया जा रहा है सूबाई हुकूमत? देखिए, बयान में और उसको बयानिया जो था वो टेररिज्म के हवाले से था कि टेररिज्म को खत्म किया जाएगा। जिहादी नैरेटिव के बारे में आज भी क्लैरिटी नहीं है पूरी तरीके से। थोड़ा सा हमें इस पठानकोट के बाद ये नजर आया, लेकिन ओवरऑल नहीं है। तो अगर आपने फैसला किया है तो आपकी यही पुलिस फोर्स इफेक्टिवली काम कर सकती है। कराची में उन्होंने काम किया था, कराची में हमने ये नैरेटिव बना दिया कि पुलिस नाकाफी है। पुलिस को आपने अथॉरिटी दी थी 94-95 में, उन्होंने राइटली या रॉन्गली एक परफॉर्मेंस दे के दिखाई, उसके बाद पुलिस क्यों विड्रॉ कर ली गई?
रेंजर्स उस वक्त भी थी, लेकिन रेंजर्स को कभी भी फील्ड पे नहीं लाया गया उस वक्त भी। 94-95 में कराची में रेंजर्स मौजूद थी, लेकिन परफॉर्मेंस पुलिस ने दी। तो आज भी अगर आप हुकूमत ही संभालेगी, पंजाब को ही संभालना, आपको जाना ही सूबाई हुकूमत पे चाहिए, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए अगर वो परफॉर्म ना करें, क्योंकि आपके यहाँ हाई प्रोफाइल टेररिज्म के वाकयात पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के बाद सबसे ज्यादा पंजाब में हुए हैं टेररिज्म के वाकयात। तो इस चीज को अकाउंटेबल जरूर बनाए पंजाब गवर्नमेंट को, लेकिन अल्टीमेटली आपने पुलिस फोर्स ही को इस्तेमाल करना चाहिए। अल्टीमेटली पुलिस फोर्स ही इस्तेमाल। जी शहजाद साहब, एक करेक्शन जी। देखिए, मजहर ने कहा कि 70 साल का सफर है पुलिस को वहां पहुंचने में जहां आज पहुंची हुई है। चलिए 70 का ना सही कहिए, आप 35 का कह लीजिए, पिछले कह लीजिए, ठीक। हमारे पास 25 साल इंतजार करने के लिए हैं कि हम वही सफर बैक ट्रैक करें और इस पुलिस को बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन वक्त को भी साथ मैनेज करना पड़ता है। दूसरा, क्या जो रेंजर्स है ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है या नहीं है? अगर फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और किसी प्रोविंस को अगर वो सपोर्ट चाहिए, और चल चीफ मिनिस्टर साहब वहां बैठे हुए थे, तो मैं नहीं कहता कि उनको जाना चाहिए, मैं चाहता हूं कि पुलिस ये काम करे, मैं चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर इसकी लीडरशिप लें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो जो खतरा है वो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए इस तमाम लवाजमात से बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान को बचाना मकसूद है, ना कि हमें इस किस्म की अपने, मैं एग्री करता हूं जो थ्रस्ट है बाबर सत्तार का, जो मजहर अब्बास का, लेकिन मेरा ख्याल है हमें खतरे की अहमियत का भी अंदाजा होना चाहिए। खतरे की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। स्कोरबोर्ड आपके सामने है, 4 ऑप्शंस लिए गए कि सूबाई हुकूमत पंजाब को खुद संभालना है, खुद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। एक ऑप्शन रेंजर्स का शहजाद साहब की जानिब से लिया गया, साथ ही साथ पुलिस को बनाने की जरूरत है ताकि वो सूरत हाल को संभाले, एलीट फोर्स सूरत हाल को संभाल सके। ब्रेक लेने जा रहे हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मामला, यूट्यूब का पाकिस्तानी वर्जन, क्या हुकूमत को अब एलानिया तौर पर पाबंदी उठा लेनी चाहिए? पैनल क्या कहता है, जानिए ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। कभी डबल सवारी पर पाबंदी, कभी मोबाइल सर्विस मुअत्तल और कभी यूट्यूब पर पाबंदी। डबल सवारी और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की वजह यह बताई जाती है कि दहशतगर्दी का खतरा है। ज़हनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम इस तौजीह को कबूल कर चुके हैं। यूट्यूब पाबंदियों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। 21वीं सदी टेलीकॉम इनकलाब की सदी है। दुनिया अब अमलन ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब पाबंदियां बेमायने हो चुकी हैं। 2012 में पैगंबर इस्लाम के बारे में तौहीन आमेज फिल्म के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी लगाई गई, जो हनूज बरकरार है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत इस मामले में बेबस दिखाई देती है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पास है। खबर यह आई है कि इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान के लिए यूट्यूब का मकामी एडिशन लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी किसी भी मुतनाज़ मवाद को हटाने के लिए बराह रास्त गूगल से राब्ता कर सकेगी। यूट्यूब पर पाबंदी की वजह से पाकिस्तान के सार्फिन मालूमात के वसी खजाने और तफरीह से बिल्कुल महरूम है। क्या हुकूमत पाकिस्तान को एलानिया तौर पर पाबंदी उठा देनी चाहिए? इसी मामले पर पैनल से सवाल है। यूट्यूब का पाकिस्तानी वर्जन, क्या हुकूमत को अब एलानिया तौर पर यूट्यूब से पाबंदी उठा लेनी चाहिए? पैनल के पास हां और नहीं का ऑप्शन मौजूद है। बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आप। आयशा, देखिए, यूट्यूब पे पाबंदी तो बिल्कुल एक गलत फैसला था मेरे ख्याल से, और अगर आप जो लोग इसे सपोर्ट भी करते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया इंटरनेट की नेचर को और जिस तरह से टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई है। अब देखिए, आप इंटरनेट जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो इंटरएक्टिव है। 7 समुंदर पार कोई शख्स कोई चीज इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देता है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको अपने माहौल को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी की बात है। हर फोन के ऊपर अब इंटरनेट मौजूद है। सो पहली बात तो ये कि ये बेनिफिक्टिव ही नहीं है, ये तमाशा है। हर बंदे को पता है कि ये झूठ है, लोगों के फोन पे भी चल रहा है, आप प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। तो आप क्या चीज प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस शख्स का पाकिस्तान में दिल करता है यूट्यूब को अप्रोच करने का, वो कर सकता है। दूसरी बात यह कि आप कल को अगर इसे खोल भी देते हैं पीके की डोमेन के साथ, फिर भी ये सोच कि हम इसके ऊपर इंटरनेट के मवाद को कंट्रोल कर पाएंगे, ये भी एक बेवकूफाना सोच है। आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अब ऑब्सेनिटी की बात होती है कि जी ऑब्सीन मटेरियल वहां पे मौजूद है, आप अंग्रेजी में उसे कंट्रोल कर लेंगे, कोई जर्मन जुबान में डाल देगा, कोई किसी और फ्रांसीसी जुबान में डाल देगा। ये तो लिंक ऐसा है, ये मटेरियल ऐसा है जो अपलोड होता रहेगा। सो
جو سوسائٹیز اسے ایفیکٹیولی سمجھی ہیں انہوں نے اپنے ماحول کو, اگر آپ بچوں کی پرورش کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے گھر کے ماحول کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ چیکس لگا سکتے ہیں اپنے گھر کے اوپر کہ آپ کے بچے نہ ایکسیس کر سکیں, کیونکہ ایک خاص ایج تک آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو آئیڈیاز کو کنٹرول کرنے کی سوچ ہے, اور پی ایم ایل این اسپیشلی جو اب سائبر کرائم کے زمرے میں لوگوں کو ڈرا کے ٹیررزم کے نام کے اوپر انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بل آ رہی ہے جس میں یہ لکھ رہی ہے کہ ان کے پاس اختیار ہوگا کہ کسی بھی مواد کو, یہ سینسرشپ ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. سو انٹرنیٹ کو, یوٹیوب کو بند کرنا بھی غلط عمل تھا اور اسے فوراً کھولنا چاہیے, اعلانیہ طور پر کھولنا چاہیے, پابندی اٹھانی چاہیے. مظہر عباس صاحب, دیکھیے مجھے صحیح نہیں پتا کہ اس کا پاکستانی ورژن کیا ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ بحیثیت قوم ہمیں پابند نہیں, ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے. ہم سالہ سال سے, پچھلے 70 سال سے ہم صرف پابندیاں ہی دیکھتے آ رہے ہیں, چاہے وہ اخبارات پر پابندی ہو, چینلز پر پابندی ہو, سیاست پر پابندی ہو, سیاسی رہنماؤں پہ پابندی ہو. ابھی ایک سیاسی رہنما پہ پابندی ہے اس میں. تو آپ کو ذمہ دار ہونا پڑے گا, مجھے گھر میں ذمہ دار ہونا پڑے گا. کیا میں بحیثیت فادر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ کیا ہمارے اسکول میں ہمارے ٹیچرز اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ تو بحیثیت قوم ہم ذمہ دار نہیں ہے بنیادی طور پہ. ہمیں نہیں پتا کہ بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے کیا کر رہا ہے, کیونکہ میرا چیک ہی نہیں ہے, مجھے ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے, کسی کو اپنی پارٹی سے فرصت نہیں ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم ذمہ دار بننا پڑے گا. پابندی آپ لگا نہیں سکتے. آج کیا آپ کی ویسے پابندی ہے, لیکن کیا آپ اس کو اپروچ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کی ایکسس نہیں ہے ادھر؟ ہوتی ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے. لہذا ہمیں بحیثیت قوم ذمہ داری کو فروغ دینا چاہیے کہ ہمیں کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے, کتنا ہمیں سیلف سینسرشپ آنی چاہیے. اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو آپ پابندی لگا دیں گے, لوگ چھپ کر دیکھیں گے. بہت سی چیزیں ایسی رہی ہیں جو چھپ کے ہوتی رہی ہیں, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ذمہ داری کو زیادہ فروغ دینا چاہیے. پابندی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی. مظہر عباس صاحب ہاں کو آپشن لے رہے. امتیاز صاحب, فیس بک پر ہی فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی جانب سے یونیورسٹی کے کسان میلے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, تو اسے پابندیاں سہنی پڑی, امتحان میں نہ وہ بیٹھ پایا, معافی نامہ دینا پڑا. ہم کیسے ذمہ دار ہو سکیں گے جو بات مظہر صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ قرون اولیٰ کا ذہن ہے, لائبریریوں کو جلانے کا ذہن ہے, کتابوں کو جلانے کا ذہن ہے, سینسرشپ لگانے کا ذہن ہے. ایک سیکیورٹی کی پرانی بسیدہ اب مینٹیلٹی ہے سینسرشپ کی اور خفیہ رکھنے کی, جو برٹش پیریڈ میں تھا, کلونیل پیریڈ میں ہمیں دیکھا جو سیکریسی ایکٹ تھا, یہ اسی کا اظہار ہے. اور آپ یہ دیکھیے, میں دکھانا چاہتا ہوں محترمہ انوشا رحمان کو, یہ میرے ٹیلی فون پہ یہ یوٹیوب موجود ہے آپ کی بندش کے باوجود. اور اب طریقے ہیں, اب مجھے کسی اور ذریعے سے یوٹیوب پہ نہیں پہنچنا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشغول رہے, کئی سال لگا دیے کہ ہم کچھ سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے اور کچھ سینسرز لگا دیں, کوئی فلٹرز لگا دیں گے. ناکام ہو گئے, کیونکہ انوشا رحمان اور پرویز رشید کو انٹرنیٹ کا کیا پتا. انٹرنیٹ تو کبھی آج تک استعمال نہیں کیا پرویز رشید نے بھی اور انوشا رحمان نے بھی. وہ اپنے بچوں سے پوچھ لیتے تو شاید انہیں زیادہ بتاتے. دوسری بات یہ جو سائبر کرائم لا لائے ہیں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کتنی, یہ جو مینٹیلٹی کتنی فوجداری ہے, یعنی کرمنل مینٹیلٹی ہے, کہ آپ ایک کاپی کرنے پہ بھی سزا دے رہے ہیں اور سوائے سزاؤں کے اس میں ہے کیا. پہلی پاکستان میں کہت الرجالی ہے فکر کی اور معلومات کی. میری بیوی فرینچ سیکھ رہی تھی, انہوں نے بندش لگا دی, اس کا وہ کورس ختم ہو گیا. میری بیٹی ساری کتابیں, سارا لٹریچر اپنی یونیورسٹی سے تعلق وہ اسی کے ذریعے رکھتی ہے, اسی کے ذریعے کتابیں ملتی ہیں, اسی کے ذریعے بہت سارے مواد ملتے ہیں. تو ہم علم کے ذریعوں کو جو پہلے ہی ہمارے ہاں ہے, ہمارے ہاں نہ اسکول میں استاد ہے, نہ صحیح کتابیں ہیں, نہ صحیح ہم سلیبس بنا پاتے ہیں. ہماری یونیورسٹیاں دنیا میں کئی ان کی ریٹنگ میں نہیں ہے, نہ 100 یونیورسٹیوں میں, نہ ایشیا کی 300 یونیورسٹیوں میں. یہ ذریعہ بنا, اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. وہ تو ہر اچھی چیز کا, لوگ کف سیرپ بھی پینے لگ جاتے ہیں, لوگ تو نیند کی دوائی کو بھی نشے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ادویات ختم کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایبسرڈ یہ بندش تھی. یہ لگائی پہلے ہائی کورٹ کی طرف سے تھی, اس کے بعد حکومت پھنس گئی. حکومت ڈرتی ہے, جس طرح پنجاب میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے سے ڈرتی ہے, یا بیانیاں بنانے سے ڈرتی ہے, یا مدرسوں میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے, اس طرح وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ ہٹا لیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں کا آپشن لیا آپ نے. بالکل یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی نیازی صاحب. اور یہ بات کہ پاکستانی ورژن ہوگا, یہ بھی دل کے بہلانے کو غالب بھی خیال اچھا ہے. نیازی صاحب دیکھیں جی, یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ یوٹیوب جو ہے نا ایک انفارمیشن اوشن ہے, ایک ہیون ہے.
اور اس سے جتنا جس کی اس کے اچھائیوں سے مستفید ہونے کی گنجائش ہے نامہ برائیوں میں بہت کم گنجائش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب کے اپنے بھی کئی ریسٹرکشنز تھی, مثلا کئی آپشنز ہیں یا آر ریٹڈ سائٹس ہیں, تو وہ اس طرح نہیں ہے ایکسیسیبل کہ جس میں آپ جائیں اور چلے جائیں اور خیال ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اس پہ پابندی لگائی گئی تھی, پہلی تو بات اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس سے پابندی ہٹا لی جانی چاہیے, لیکن یہ بات اس کو اس کہنے کے بعد اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ جب لگائی گئی تھی تو ایک پبلک ڈس آرڈر پیدا ہو گیا تھا, اور ہمارے جتنے جس کو کہنا ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, اس کا آرٹیکل 19 ہے, تو وہ اس کے اندر بھی یہ سارا ہے کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی ہے, ہیلتھ ایشوز ہے, پبلک آرڈر ہے, اس کو جو ہے اس کو خراب ہونے کا خطرہ ہے, تو اس کی وہ ممانعت کرتا ہے. تو اس کو ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے کہ چونکہ یہ ہے تو اس لیے اس میں کوئی کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی اور یہ زیب نہیں دیتا کہ انہوں خام کھٹی اس پر جانا چاہیے. بہت اچھی خبر یہ ہے کہ یوٹیوب والوں نے خود اس کو کیا ہے, اپروچ کیا ہے گوگل کو, اور وہ یہ ہے کہ سری لنکا, پاکستان اور نیپال کے بارے میں ٹیسٹ کے طور پہ youtube.pakistan ہے, بلکہ خوشخبری ہے کہ وہ لوگوں اویلیبل ہوگا. اس کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ یہ فلٹریشن بھی ہوگی, پروننگ بھی ہوگی, اور جو مواد جو ہے قابل اعتراض ہوگا اس پہ مطلب ادارے خود رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ انہیں استعمال کریں ٹیکنالوجی کے اس دور میں. اب دیکھنا یہ کہ حکومت پاکستان پابندی اعلانیہ کب اٹھاتی ہے. شہزاد چودھری صاحب. عائشہ, امریکہ میں ایک پاکستانی ہے, پاکستانی نژاد امریکن, اس نے اسکول سٹارٹ کیا ہے یوٹیوب پہ, خان اسکول آف لرننگ, جس سے مختلف کلاسز کے بچے دنیا بھر میں ملینز آف چلڈرن سائنسز, میتھس, مختلف مضامین کے اوپر اس کے جا کے جو مشکل سوالات ہیں اسے سیکھ لیتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ آگے اپنی کلاس میں بڑھتے رہتے ہیں اور اپنی لرننگ میں بڑھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت مرتبہ, کیونکہ بہت سارے دنیا کے اندر مختلف معاملات چل رہے ہوتے ہیں جس میں سیاسی تقاریر ہیں, سیاسی مباحثے ہیں, اور باقی چیزیں ہیں, اور پھر معاشرتی ایسے ایریاز ہیں, اور پھر میڈیکل کے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کہ لوگوں کو ایکسیس ہوتی ہے, جو کہ آپ کو سمجھ جب بہتر دیتی ہے سیاسی معاملات کی, صحت کے معاملات کی. یہ تمام چیزیں یوٹیوب سے اخذ کی جا سکتی ہیں اپنے اون ٹائم پہ جب وہ اس کے اوپر لوڈ کر دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں یوٹیوب نہیں ہے تو پاکستان کے تمام لوگ اس سے پھر وہ اسے مس کرتے رہتے ہیں. اچھا, اب دوسری بات آ گئی کہ ہر شخص کے ذہن میں شیطان اور فرشتہ بیک وقت موجود ہوتا ہے. اچھا, شیطان کو غالب آنے کے لیے یوٹیوب آن کرنے کی یا یوٹیوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان جب غالب آ جائے وہ شیطان ہی بن جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ, مذاکرے کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ اور سیکھنے کے ساتھ آپ اس شیطان کو دبائیں اور وہ موقع دیں جو فرشتہ ہے وہ اوپر آ سکے. ٹھیک. ہاں کے آپشن سکور بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کو اعلانیہ طور پر یوٹیوب سے پابندی اٹھا لینی چاہیے. احتجاج کے لیے کچھ انٹلیکچوئلز طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں, نہ کہ صرف پابندیاں لگائی جائیں اور لوگ پھر طریقے نکالتے رہیں, پراکسیز ڈھونڈتے رہیں. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے صدر اوباما کا آخری اسٹیٹ آف دا یونین خطاب. کہا یہ کہ پاکستان اشروں تک غیر مستحکم رہے گا. تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں, جانیے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. داعش کے بغیر بھی پاکستان, افغانستان, افریقہ اور مشرق وسطی کے علاقوں میں کئی دہائیوں تک عدم استحکام رہے گا. ان خیالات کا اظہار دنیا کی اکلوتی سپر پاور امریکہ کے صدر براک اوباما نے کانگریس سے آخری اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں کیا. پاکستان, افغانستان اور مشرق وسطی کے کچھ ممالک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے استحکام کے لفظ سے اب تک نا آشنا ہے. صدر اوباما کی پیش گوئی اپنی جگہ, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ عدم استحکام کے لیے زمین بڑی زرخیز ہے, اور اس زمین کی زرخیزی میں ان کی پالیسیز بھی بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. یہ بے حد اہم سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ضرب عزم ہم نے شروع کر لیا, لیکن معاشی اور ذہنی ضرب عزم شروع کیے بغیر کیا اوباما کی پالیسیز کی ہم نفی کر سکتے ہیں, یا جو اس کے خیالات ہیں اس کی نفی کی جا سکتی ہے. سوال پینل سے یہ ہے, پاکستان اشروں تک غیر مستحکم ہی رہے گا. کیا امریکی صدر اوباما کا یہ بیان درست ہے؟ آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں. اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کا آپشن لیں گے. 30 سیکنڈ کا ٹائمر رہے گا اس آخری سوال کے لیے. حفیظ اللہ نیازی صاحب. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اوباما صاحب نے کیا تھا, حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس امیجیٹلی میں ریئیکشن تھا کہ پیک آف لائز تھا, اس کے اندر ایگزیجریشن تھی. وہ اپنے آپ کو بڑے عرصے سے انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہے کہ امریکہ جو ہے جو ایک ایکسیپشنل
پار ہے، اور انہوں نے یہ سارا جو کچھ ہوا آج تک اس میں امریکہ کا اپنا بہت قصور ہے، چاہے القاعدہ تھی چاہے داعش تھی، اس کے اوپر ساری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اور سارے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، سارے بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل جو تھنکر ہیں، وہ اس کا کنسنسس ہے کہ اس کے پیچھے اب یہ بھی خواہش ضرور ہے. اور یہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے کئی دہائیوں تک یہ جو ہے نا یہ خطہ جو ہے ان کی خواہش بھی ہے، تو کیا آپ درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اس کو غلط سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل نہیں رہے گا. اور پاکستان جو ہے، پاکستان کا بہت مستقبل ہمارے سامنے ہے. ٹھیک. مظہر عباس صاحب، دیکھیے 3 دہائیاں تو ہو گئی ہیں. امریکہ نے جب سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑائی لڑوائی اور یہاں جہادی نیریٹو کو پروان چڑھوایا، تو اس کے نتیجے میں آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. تو 3 دہائیاں تو ہو گئی ہیں. آپ کو کیا پتا کہ کل امریکہ کی پالیسی پاکستان کے لیے کیا ہوگی، یا افغانستان میں ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیونکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو میجر کنٹریز ہیں، ادھر جو انریسٹ ہوا ہے پچھلے 25-30 سال میں، اس میں امریکہ کی پالیسیز کا بڑا عمل دخل ہے. آپ پوری عرب اسپرنگ اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو ان کی میجر پالیسی نظر آئے گی جس کے فال آؤٹس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو خوف آ رہا ہے اس چیز سے، کیونکہ امریکہ کی پالیسیز کل کیا ہوگی اس کے نتیجے میں جو عدم استحکام ہے وہ رہے گا. اس لیے کہ امریکن، میں بالکل ہاں کا آپشن اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ بدقسمتی سے 60-70 سال میں امریکن پالیسیز فالو کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ عدم استحکام آیا ہے. شاید نہیں آتا اگر ہم 80 کی دہائی میں ہماری پالیسی مختلف ہوتی، شاید آج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نیاز صاحب میں آپ کو لیتی ہوں. جی کہیے. میرا خیال ہے جی کہ یہ ہم پچھلے 3-4 دہائیوں سے، پہلے 70s میں پاکستان نے فیل ہو جانا تھا، پھر انہوں نے یہ بار اٹھا کے 1980 کا بتائی، پھر افغان وار میں بزی ہو گئے، پھر آخر میں بتایا گیا تو 2050 میں پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہوگا. پاکستان جو ہے جس کو کہنے ول بی فالنگ اپارٹ، الحمدللہ نہیں ہوا. میرا نہیں خیال اب بھی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ کا بیان نہیں تھا، یہ پریزیڈنٹ اوباما کا بیان تھا. اور پریزیڈنٹ اوباما نے اپنے طور پہ اپنے آخری بیان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. جذبات سے ہٹ کے ہمیں اس کی پریزیڈنٹ اوباما کی بات کو دیکھنا چاہیے، باراک اوباما کو سننا چاہیے. باراک اوباما کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان از ایٹ اے پوائنٹ آف ٹرانزیشن. پاکستان آج اپنے اندر ایک ٹرانزیشن کے اندر ہے. سیاسی کمزوریاں، ریاستی کمزوریاں، پالیسیز کی کمزوریاں، معاشی طور پہ کمزور ملک، اس کے بعد معاشرتی طور پہ بکھرا ہوا ملک. جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، بے شک ہم پروگریس کر رہے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں، لیکن جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا آج اسی لیے پاکستان کا چیلنج ہے، اسی لیے پاکستان کا چیلنج ہے اور ہم نے اس کو ڈیفیٹ کر کے دکھانا ہے. یہ خیال ہے جو کہ اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے تو پھر پریزیڈنٹ اوباما نے جو بولا ہے وہ صحیح ہو جائے گا، لیکن ہم نے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے تمام چیزوں کی کریکشن کرنا، ان کو صحیح کرنا ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. شہزاد صاحب آپ کا آپشن؟ جی میں اس کو ہاں سمجھتا ہوں. اگر ہم نے اپنے آپ کو راست نہ کیا تو پھر ہم ظاہر ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہو جائے گا. بابر ستار صاحب. جی دیکھیے، نہ تو کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، نہ پیشن گوئی تھی اور نہ ہی بدعا تھی پاکستان کے لیے. ایک انالیسس تھا پریزیڈنٹ کا اگلے 10 سال کی سیکیورٹی تھریٹس کا دنیا میں، جس میں انہوں نے 2 باتیں کہیں کہ نیشن سٹیٹس کو تھریٹ ہے نان سٹیٹ ایکٹر سے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ کون سی سٹیٹس ولنریبل ہیں. مسلمان سٹیٹس کو زیادہ تھریٹ ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اور جہاں جہاں ٹیررزم اور ٹیررسٹ گروپس ہیں ان سٹیٹس کو زیادہ تھریٹ ہے. وہ یہ بات کر رہے تھے. میرے خیال سے ہم آلریڈی ٹیررزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسی طرف ہم چلے گئے. بیان ان کا غلط نہیں تھا، لیکن ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں ان تھریٹس کو، لیکن ہمیں تھریٹس کا تو پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھریٹس ہیں. ہمیں آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ میرا جواب ہاں میں. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں، میں ہاں کا آپشن لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب. دیکھیے اصل گناہ کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، اوریجنل سن کچھ بھی ہو، سوال یہ ہے کہ یہ تبصرہ اور ریفرنس کہ پاکستان غیر مستحکم ہو سکتا ہے، انہوں نے ویسے یوز کیا لفظ پارٹس آف پاکستان، ہو سکتا ہے، اور خطرہ ہوگا، ناکام ریاستوں سے زیادہ خطرہ ہے بمقابلہ ہاسٹائل ریاستوں سے. خیر اس سے قطع نظر یہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ ہے چیلنج. اور ہم ڈسپروو کریں اوباما کی اس فورکاسٹ کو کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ کیسے نہیں ہوگا؟ نمبر 1، آپ اپنی نظریاتی رخ بدلیں. آپ ایک غیر مذہبی ریاست بنے، آپ فرقہ وارانہ ریاست بن گئے ہیں.
नंबर 2, आप ऐसी लड़ाइयों में मत जाएं जिससे आपके यहाँ फिरका वाराना आग बढ़े। नंबर 3, आप पाकिस्तान में इंतहा पसंद बयानी के मुकाबले में जमहूरी पाकिस्तान का कौमी यहाँ की जड़ों से जुड़ा हुआ बयानियाँ लेकर आइए, सिलेबस बदलिए, आप एजुकेशन सिस्टम ठीक कीजिए, आप लोगों को इक़्तिदार में शराकतदार बनाएं और माशी तरक्की में आप लोगों को हिस्सेदार बनाएं। और ये जो बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें सरकार उसके लिए उनके लिए इस्लाह ऐसी लाए कि उनकी हम जिम्मेदारी ले सके रियासत, और इनके हवाले ना करें जो आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं? सवाल जी हाँ है बिल्कुल। स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं, पैनलिस्ट की जानिब से 4 हाँ के ऑप्शन है कि पाकिस्तान अशरों तक गैर मुस्तहकम रहेगा। ये ओबामा का तज्जिया है, ख्वाहिश है, जो भी इसे पाकिस्तान को चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए और शिकस्त देने की जरूरत है। 4 हाँ और 1 नहीं का ऑप्शन जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब की जानिब से लिया गया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, तज्जियाकारों की राय आपने जानी, अपना फीडबैक हमें देते हैं। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।